ایک سنت، اس پر عمل کا عزم کریں گے انشاءاللہ۔ سلام کرنے والا ہر مصیبت بلا سے محفوظ رہے گا۔ آپس میں دونوں سلام کریں گے تو پیچھے سے جواب ملے گا وعلیکم السلام۔ یہ گناہ ہے غصہ۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب ہمارے پاس 14 سال تک ان کی خانقاہ لگی مدراس میں مہدوشہرم میں۔ حضرت شیخ کے خلیفہ میرے شیخ کے شاگرد 70 سال تک نورانی قاعدہ پڑھایا ہردوئی میں، انتقال فرما گئے۔ تو حضرت شیخ کے بڑے خلفاء میں سے حضرت فرماتے تھے بیان میں ادھر کی زبان میں کہ اس غصے نے ہماری زندگیوں کا ستیاناش کر دیا، اور وہاں کے الفاظ میں کہتے تھے جب غصہ آتا ہے تو ہنڈیا پٹک، دلیا پٹک۔ دلیا کا مطلب لگن، سلور والا کھانا جو پکاتے ہیں، دلیا پٹک۔ میں نے اس میں اب اضافہ کیا ہے ہنڈیا پٹک، دلیا پٹک، موبائل پٹک۔ تو ہنڈیا اور دلیا تو جا کر چپکنے کے بعد ٹھیک کرا لیں گے، لیکن موبائل تو بس گیا سب 15,000 کا۔ تو اس لیے کم از کم نوجوانوں کو سمجھ میں تو آئے، ہنڈیا پٹک، دلیا پٹک، موبائل پٹک۔ تو غصے کے بعد افسوس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غصہ کہتے کسے ہیں؟ میرے مزاج کے خلاف سامنے والے سے کوئی حرکت ہو تو میرے اندر انتقام اور بدلہ لینے کا ایک غلط جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کو غصہ کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو درخواست پر نصیحت فرما دیجیے لا تغضب۔ ان کو تعجب میں اتنی چھوٹی ایک انگلی میں ایک لکیر کے برابر لا تغضب، تو پھر درخواست کری۔ راوی کہتے ہیں دوبارہ درخواست کری تو دوبارہ لا تغضب، سہبارہ درخواست کری، سہبارہ لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ حضرت نے فرمایا قاری صاحب نے کہ ایک زمانہ تھا استاد شاگرد پر غصہ کرتا تھا، والدین اولاد پر، یجمان نوکر پر۔ اب الٹا ہو گیا، نوکر یجمان کو کہتا ہے تم نہیں تو اور دوسرے ہیں، تمہارے پاس کوئی بندش تھوڑی ہے، جاؤ اپنا دوسرا لے آؤ۔ نوکر اب جو ہے یجمان کو آنکھ دکھاتا ہے۔ میستری اور میسن جن کو کہتے ہیں کھگا کر لانا پڑتا ہے آج کل کام کرنے والوں کو۔ تو اس لیے غصہ ہماری زندگیوں میں گھسا ہوا ہے، ہر کوئی ہم غصے کے مریض ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ بالغضب۔ فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو طاقتور انسان کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ مشائخ فرماتے ہیں غصہ ایک رذیلہ ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کی صفت ہے۔ شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا غصہ آئے تو تعوذ پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصہ آئے تو پانی پی لو، حدیث پاک میں ہے۔ غصہ آئے تو جگہ بدل لو، اور اگر زیادہ غصے کا مریض ہو، بعض لوگ شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں نا، تو مشائخ بتاتے ہیں کہ ایک روز میں ایک تسبیح تعوذ کی پڑھ لو 100 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس پر غصہ آتا ہے اسے سلام کرنے میں پہل کرو، ہے نا۔ تو غصے کا نتیجہ اکیلے شاہدوئی فرماتے تھے غصہ ایک ایسا رذیلہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ اکیلے اس گناہ کی وجہ سے غصہ کرنے والا، ناجائز غصہ کرنے والا آدمی جہنم میں جائے گا، اور یہ زندگیوں میں گھسا ہوا ہے۔ اس لیے غصہ ایک گناہ ہے، اس کے نقصانات یہ ہیں آپس میں قطع رحمی ہوتی ہے، قسمیں کھاتے ہیں کہ میری میت میں بھی شرکت نہیں کرو گے۔ اور غصے کی ابتدا باڈی لینگویج سے ہوتی ہے، یعنی چہرہ بناتا ہے آدمی، اس کے بعد پھر گالی گلوچ، پھر اس کے بعد ہاتھا پائی، اور اس کے بعد غصے کی انتہا قتل تک لے جاتی ہے۔ جب غصہ پلتا ہے تو آدمی قتل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے غصہ بہت خطرناک گناہ ہے، تو غصے سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔